وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی. پھر وہ جلدی سے اٹھی اور اس نے مجھے کمرے کے اندر ہی ایک قد آدم الماری کے پیچھے پہنچا دیا. میں الماری کے پیچھے واقع خلا میں مکمل طور پر چھپ گیا. لڑکی جو یقیناً انگریز تھی دوبارہ بیڈ پر جا بیٹھی. اس نے ایک جیبی رومال سے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے اور منتشر بالوں کو سمیٹ کر کانوں کے پیچھے اڑس لیا تھا. میں الماری کے پیچھے کھڑا تھا اور خود کو اس الف للوی کہانی کے کردار کی طرح محسوس کر رہا تھا جسے کوئی قیدی لڑکی جن کی آمد سے پہلے کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیتی ہے. اب معلوم نہیں تھا کہ یہاں کون جن آنے والا ہے. میرے دھڑکتے دل سے آواز آئی, کاش وہ عیسیٰ جان ہو. عیسیٰ جان کے خون کی پیاس میری رگ رگ میں کانٹے چبو رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے آج عیسیٰ جان کو قتل نہ کر سکا تو شام تک خود اپنی آگ میں جل کر بھسم ہو جاؤں گا. میری منتظر نگاہیں بالائی منزل سے اترنے والی سیڑھیوں پر تھی اور انگلی ریوالور کی لبلبی پر. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر خواہش وقت پر پوری ہو جائے. سیڑھیوں سے اترنے والا شخص عیسیٰ جان نہیں تھا. وہ 20-22 سالہ بارش نوجوان تھا. کسی قبائلی علاقے کا باشندہ لگتا تھا. اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی, سر پر پگڑی تھی اور پاؤں میں بھاری بھرکم پیشابری چپل. اس کے کندھے سے خود کا رائفل لٹک رہی تھی اور دبلی پتلی کمر سے گولیوں کے 2 بیلٹس بندھے ہوئے تھے. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر داخل ہوا. ایک لمحے کے لیے اس نے ٹھٹک کر کمرے کا دروازہ دیکھا. اس کا یوں حیران ہونا ناقابل فہم نہیں تھا. یقیناً وہ دروازہ باہر سے بند کر کے گیا تھا اور اب دروازہ کھلا تھا. اس جوان کے چہرے پر الجھن اور تذبذب کے آثار صاف نظر آئے. ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ انگریز لڑکی سے دروازے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے, تاہم پھر یہ خیال اس نے ذہن سے جھٹک دیا. غالباً اس نے تصور کر لیا تھا کہ بے دہانی میں وہ خود ہی دروازہ بند کرنا بھول گیا ہے. اس نے کڑی نگاہوں سے لڑکی کو گھورا, طائرانہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور دروازہ بند کر کے باہر کچن کی طرف چلا گیا. کچن کے عین سامنے ایک واش بیسن موجود تھا. اس نے اپنی رائفل دیوار سے ٹکائی اور واش بیسن پر وضو کرنے لگا. کمرے کی ایک کھلی کھڑکی میں سے میں یہ منظر صاف دیکھ سکتا تھا. الماری کے پیچھے چونکہ تاریکی تھی لہٰذا یہ خدشہ نہیں تھا کہ وہ آسانی سے مجھے دیکھ سکے گا. وضو کر کے اس نے برآمدہ نما جگہ پر جا نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگا. وقت کے لحاظ سے یقیناً ظہر کی نماز تھی. انگریز لڑکی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. اس کے دونوں گھٹنے تھوڑے سے اوپر اٹھے ہوئے تھے اور سفید دودھیا پاؤں 2 ڈیکوریشن پیسز کی طرح مخمل کی بیڈ شیٹ پر رکھے تھے. وہ مشرقی لباس شلوار قمیض میں تھی. کندھوں پر دوپٹہ بھی موجود تھا. اس کے چہرے کی چوٹوں اور اس کی ذہنی حالت اور گفتگو سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں داخل ہونے والوں نے اس سے بدترین سلوک کیا ہے. وہ کسی کھلونے کی طرح اس سے کھیلتے رہے تھے اور ساتھ ساتھ توڑتے پھوڑتے رہے تھے. انگریز لڑکی کی گفتگو سے پتہ چلتا تھا کہ گھر میں داخل ہونے والے ڈاکو 2 تھے. ایک تو میرے سامنے نماز پڑھ رہا تھا اور میرا دل چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ دوسرا یقیناً عیسیٰ جان ہے. میں نے عیسیٰ جان کے ستم کا شکار ہونے والی عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا. وہ درندہ صفت اپنے بس میں آنے والی عورت کو یوں پامال کرتا تھا کہ ناقابل شناخت بنا دیتا تھا. میں نے اجڑی پجڑی نبیلہ کو دیکھا تھا, اندلیب اور ترانہ کو دیکھا تھا اور ان ایئر ہوسٹس کو دیکھا تھا جن کے پھول جیسے چہرے عیسیٰ جان کے قبضے میں رہ کر زرد پتوں کا روپ دھار گئے تھے. انگریز لڑکی کی ترسناک حالت گواہی دے رہی تھی کہ اسے توڑنے پھوڑنے والا عیسیٰ جان کے سوا کوئی نہیں. نماز پڑھنے کے بعد بارش نوجوان نے رائفل کندھے سے لٹکائی, کمرے کا دروازہ کھولا اور تہمکانہ لہجے میں انگریز لڑکی سے بولا, اچھی سی چائے بناؤ ہمارے لیے. وہ کسی معمول کی طرح اٹھی اور جلدی سے کمرے کے بغلی دروازے کی طرف بڑھ گئی. یہ دروازہ کچن کو اس کمرے سے مربوط کرتا تھا. جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ کچن کا دروازہ باہر سے مقفل کر دیا گیا تھا. یوں کچن اور یہ کمرہ ایک ہی قید خانے کی شکل اختیار کر گئے تھے. کچن سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی. یقیناً چائے تیار کی جا رہی تھی. بارش نوجوان کمرے کے عین سامنے سیڑھیوں کے قریب بیٹھ گیا. انداز سے ظاہر تھا کہ وہ وہیں بیٹھ کر چائے پیے گا. عین ممکن تھا کہ لڑکی چائے بنا کر اس کے سامنے رکھ دیتی تو وہ اسے دوبارہ کمرے میں بند کر دیتا. یوں لڑکی کے ساتھ ساتھ میں بھی کمرے میں پھنس جاتا. میں نے لڑکی کی واپسی سے پہلے حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا. اس بات کا تو بہرحال مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ زیریں منزل پر لڑکی اور نوجوان کے سوا اور کوئی موجود نہیں. میں الماری کی اوٹ سے نکلا اور بآہستگی دروازے کی طرف بڑھا. قبائلی نوجوان کی رائفل ایک بار پھر دیوار کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی. وہ اپنے پاؤں پر جھکا ہوا تھا اور بڑے انہماک سے ناخن تراشنے میں مصروف تھا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اجنبی اس کے اتنے قریب موجود ہے. اس کی یہی بے فکری تھی جس نے میرا کام آسان تر بنا دیا. میں نے اس کی رائفل اٹھائی اور 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا. اب میرے ایک ہاتھ میں 7mm رائفل اور دوسرے میں سائلنسر لگا ریوالور تھا. جب میں نے ریوالور کا سیفٹی لاک ہٹایا تو مدھم کھٹکا ہوا.
नौजवान ने पलट कर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। 2 खतरनाक हथियार उसकी जानिब उठे हुए थे। खबरदार, आवाज निकाली तो। मेरे अंदर उबलने वाले लावे की तमाम तर हिद्दत मेरे लहजे में मुंतकिल हो चुकी थी। नौजवान के चेहरे पर खौफ व हिरास के आसार नजर आए, लेकिन ऐसा सिर्फ एक लम्हे के लिए हुआ। दूसरे ही लम्हे खुदसरी की कैफियत उस पर तारी हो गई। मैं एक और कदम पीछे हट गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर नौजवान ने कोई हिमाकत की तो मैं भी रियायत नहीं करूंगा। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अखड़े हुए लहजे में बोला, कौन है तुम? ये मेरा सवाल है और जवाब भी तुमने देना है। इसी दौरान में अंग्रेज लड़की भागती हुई मौके पर पहुंच गई। उसकी नीली आंखें हैरत और खौफ से वाह थीं। कि तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे बच्चे को मार डालेंगे। ये कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकते, बस तुम खामोश रहो। वो सहम कर एक कोने में दबक गई। मैंने रिवॉल्वर कमर में अड़सा और राइफल को दोनों हाथों में थाम लिया। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने बारिश नौजवान से पूछा। वो सीना तान कर बोला, हमारा नाम जरी खान है, हम अपने दुश्मन को पकड़ने यहाँ आया हुआ है। कौन दुश्मन? है एक बदबख्त का बच्चा, उसने हमारे दोस्त के भाई को कत्ल किया है। हम खान बच्चा है, जब तक अपने मुजरिम को ढूंढ के नहीं मारेगा चैन से नहीं बैठेगा। तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ है? हाँ, और वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएगा। और तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि हमारा हथियार हमको वापस कर दो, वरना बहुत तड़प तड़प कर मरेगा तुम हमारे हाथों से। हमको लग रहा है कि तुम भी हमारी तरह पाकिस्तानी मुसलमान है। हम नहीं चाहता कि हमारे हाथ से तुम्हारा खून बहे। मैंने उसकी धमकी नजरअंदाज करते हुए पूछा, तुम्हारे दोस्त का नाम ईसा जान है? नौजवान की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम जानता ईसा जान को? कैसे? मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। तुम अभी बच्चे हो, मुझे लगता है तुम्हें खुद ठीक से मालूम नहीं कि ईसा जान है क्या। नौजवान गुमसुम खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। वो अब खौफजदा नहीं था। उसका चेहरा अंदरूनी गैज़ो गज़ब की वजह से तमतमा रहा था। इस औरत के बच्चे और शौहर को कहाँ रखा हुआ है तुमने? खोचा तुम कोई तानेदार नहीं है और ना ही हम कोई चोर चक्का जाओ तुम हमसे यूं सवाल जवाब कर रहा है। हम यहाँ इंसाफ के लिए आया है, अपने बंदे के कत्ल का बदला लेने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हम बदला लेकर जाएगा। बहुत खूब भाई, बड़े जबरदस्त मुंसिफ हो तुम तो। एक मासूम बच्चे और उसके बाप को बांध रखा है और एक बेबस औरत की इज्जत से खेल रहे हो। कौन खेल रहा है इज्जत से? तुम और तुम्हारा वो साथी ईसा जान इस औरत से जबरदस्ती कर रहे हैं। कर रहे हो या नहीं? ये 100% गलत है। ये काफिर औरत है और हमारे काफिर दुश्मन का बीवी है। हमने अपने दुश्मन को लड़का शिकस्त दिया है। अब इसका बीवी हमारा माल गनीमत है। इस औरत पर हमारा हक है, लेकिन हमने इसको हाथ नहीं लगाया। इसका सारा मामला ईसा जान के सुपुर्द है। हर जगह तुम्हारे कबायली कानून नहीं चलते और तुम कबायली कानून की तशरीह भी गलत कर रहे हो। माल गनीमत की बात वहां होती है जहां काफिरों से लड़ाई हो। यहाँ कौन सा लश्कर है और कौन सा काफिर है? ये तुम्हारे सामने काफिर खड़ा तुमको नजर नहीं आता? और इसका खाविंद वो भी तो काफिर है, जो इंडिया की गवर्नमेंट का वफादार मुलाजिम है और अंग्रेज औरत से शादी करता है। वो काफिर नहीं तो और क्या है? तुम्हारा दिमाग चल गया है। तुम किसी को काफिर और मुसलमान करार देने वाले कौन होते हो? मुझे यकीन है कि इंडियन गवर्नमेंट का मुलाजिम होने के बावजूद इस घर का मालिक मुसलमान है और इस लड़की ने भी मुसलमान होकर इससे शादी की है। मैंने अंग्रेज लड़की से पूछा, मिसेस दुरानी तुम्हारा नाम क्या है? इफ्फत। वो फुनकार कर बोला, ये सब डकोसला है। ये हमको धोखा देने के लिए मुसलमान बन रहा है। अंदर से दोनों मियाँ बीवी पक्का पक्का बेईमान है। इनसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन उन्होंने हमको पुलिस के हाथों पकड़वाने का कोशिश किया। इस मकान के पिछवाड़े जो प्लाट खाली है वहाँ हमारा गाड़ी खराब हो गया था। हम अंधेरे में टार्च जलाकर गाड़ी का इंजन देख रहा था। इस औरत का खाविंद वहाँ आ गया और तानेदारों की तरह हमसे पूछगछ करने लगा कि हम कौन है, कहाँ से आया है और इसका मकान के पीछे इतनी देर से क्यों खड़ा है। हमने उसका तसल्ली कराने का कोशिश किया, लेकिन वो खुद अपनी मुसीबत को आवाज दे रहा था। हरामी, पक्का पक्का पुलिस वाला बना हुआ था। फिर उसकी नजर गाड़ी में रखी हुई राइफल पर पड़ गई। हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम इसको काबू में करें। लाला ईसा ने अपना पिस्तौल निकाल लिया और पिस्तौल के निशाने पर उसे घर में ले आया। यहाँ उसकी बीवी उससे भी बड़ी चंडाल निकली। ये किसी खिड़की से सब कुछ देख रहा था। ख्वाजू ही हम मकान में दाखिल हुआ, इसने दरवाजे के पीछे से निकलकर लाला ईसा के सर पर शीशे का एक वजनी गुलदान तोड़ दिया। लाला ईसा को डगमगाते देखा तो वो आरामी भी मुझसे लिपट गया। उनका कट्टा कट्टा नौकर भी मदद के लिए दौड़ा। लाला ईसा ने नौकर के पेट में खंजर घोंपकर उसे चित कर दिया। ने लड़की को संभाल लिया। थोड़ी सी मारा मारी के बाद लाला ईसा ने दुर्रानी को काबू कर लिया। इन लोगों से हमारा कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर दुश्मनी मोल लिया। हमको कत्ल करने का कोशिश किया
اور اس کوشش میں اس عورت کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ میں نے نوجوان زری خان کی پوری بات اطمینان سے سنی۔ میں نے کہا، عیسیٰ جان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ عیسیٰ جان ہمارا دوست ہے اور ہمارا بڑے بھائی کا مافک بھی۔ اسی کی طرح ہم بھی بارڈر پار کر کے انڈیا آ رہا تھا۔ ہم کو بھارت کی سرحدی پولیس نے پکڑ رکھا تھا۔ عیسیٰ لالا نے ہمارا مدد کیا، پولیس سے ہمارا جان بچایا۔ ہم اس کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ میرا بھی یہ خیال تھا کہ تم عیسیٰ جان کو زیادہ دیر سے نہیں جانتے، ورنہ کبھی اس کے اشاروں پر اس طرح نہیں ناچتے۔ وہ ایک بدقماش اور خطرناک شخص ہے، اور اپنے ساتھ اس نے تمہیں بھی خطرات میں جھونک دیا ہے۔ اس گھر میں گھسنے کے بعد تم لوگوں نے سنگین جرائم کیے ہیں، حتیٰ کہ قتل بھی کر دیا ہے۔ تم بچ کر نہیں نکل سکو گے۔ وہ اکڑ کر بولا، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم حق پر ہے۔ ہم خون ناک کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پہنچا ہے۔ اگر ہم اس کوشش میں مرتا بھی ہے تو ہم شہید کہلائے گا۔ مجھے اس پرجوش قبائلی نوجوان پر ترس آ رہا تھا۔ دشمنی، دوستی، مذہب، بے دینی وغیرہ کے بارے میں اس کے خیالات بہت ناپختہ تھے۔ عیسیٰ جان جیسے گھاگ اور مفاد پرست لوگ ایسے نوجوانوں کے جذبات بھڑکا کر انہیں خطرات میں جھونکتے ہیں اور اپنے مذموم مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ مذہب ہو، سیاست ہو یا معیشت، ہر میدان میں عیسیٰ جان موجود ہوتے ہیں اور زری خان ان کی خاطر خود کو موت کے حوالے کرتے ہیں۔ زری خان کی داڑھی مونچھ ابھی پوری طرح نہیں نکلی تھی۔ اس کے ہونٹ سرخ، آنکھیں بادامی اور سینہ چوڑا تھا۔ یہ سوچ کر میرا دل بجھ گیا کہ یہ نوجوان شدید خطرات کی زد میں ہے اور عین ممکن ہے کہ عنقریب انڈین فورسز کی گولی کا نشانہ بن جائے۔ نوجوان نے اپنے بارے میں جذباتی انداز میں جو کچھ بتایا تھا وہ میرے لیے حیران کن نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ عیسیٰ جان اپنے مقتول بھائی کا بدلہ لینے انڈیا پہنچا ہے۔ یہ بات مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا کہ وہ کس سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ وہ میرے ہی پیچھے یہاں آیا تھا۔ میرے ساتھ اس کا آمنا سامنا بھی ہو چکا تھا۔ اس آمنے سامنے کا نتیجہ نوابزادی شاہین کی موت کی صورت میں نکلا تھا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ عیسیٰ جان کے بجائے میں اس کو تلاش کر رہا تھا۔ اپنے خیالات کی رو میں بہہ کر میں ایک لمحے کے لیے زری خان سے غافل ہوا تو اس نے تڑپ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے حملے میں نوعمری کی چستی اور تراری شامل تھی۔ مجھ سے ذرا سی غلطی ہوتی تو وہ میرے ہاتھ سے رائفل چھین چکا تھا۔ میں نے اس کا وار خالی دیا۔ وہ ڈگمگا کر اوندھے منہ عفت کے قریب گرا۔ عفت کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی۔ وہ میرے نشانے پر تھا۔ میری انگلی ٹریگر پر دبتے دبتے رہ گئی۔ میں اس کے جواں سال چہرے کو خون میں نہیں لہنانا چاہتا تھا۔ فائر کرنے کے بجائے میں نے اس پر جست لگائی اور رائفل کا وزنی کندہ اس کی پیشانی پہ دے مارا۔ اس کے سر پر دو طرفہ ضرب لگی، پیشانی پر کندھے سے اور پیچھے فرش سے۔ وہ تیورا کر رہ گیا۔ میں نے ایک اور طوفانی ضرب اس کی کنپٹی پر رسید کی۔ اس کے ہونٹوں سے کرا نکلی اور وہ دنیا سے بے خبر ہو گیا۔ اس کی پیشانی سے خون رسنے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنی ناف پر تھا۔ میں نے دیکھا یہاں چمڑے کی بیلٹ میں خمدار خنجر ارسا ہوا تھا، اور آخری لمحات میں زری خان نے خنجر نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو یقیناً اس پر قابو پانے میں دشواری پیش آتی۔ انگریز لڑکی جس کا اسلامی نام عفت تھا خوفزدہ نظروں سے منظر دیکھ رہی تھی۔ میں نے خنجر زری خان کے جسم سے جدا کیا، پھر اس کے لباس کی تلاشی لی۔ جیب سے نقدی، رومال، ایک چھوٹی سی تسبیح اور چابیوں کا ایک گچھا برآمد ہوا۔ عفت نے بتایا کہ یہ اسی کے گھر کی چابیاں ہیں۔ عفت کے ساتھ مل کر میں نے زری خان کو اسی کمرے میں بند کیا جہاں اس سے پہلے عفت بند تھی۔ اس کے بعد عفت کے شوہر اور بچے کی تلاش میں گھر کی دوسری منزل پر پہنچا۔ عفت بھی میرے ساتھ تھی۔ اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ عفت کے اشارے پر میں نے بالائی منزل کے ایک بند کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی بستر پر عفت کا شوہر نظر آ گیا۔ وہ کھلے ہاتھ پیر کا ایک مضبوط شخص تھا۔ عمر تقریباً 30 سال تھی۔ شیو بڑھی ہوئی تھی، بال منتشر تھے اور آنکھوں پر بے خوابی کی سوجن تھی۔ میں نے دیکھا اس کا ایک پاؤں زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ اس زنجیر کا دوسرا سرا بیٹ کے پائے سے منسلک تھا۔ اس شخص کے قریب ہی ایک 2.5-3 سالہ بچہ محو خواب تھا۔ عفت دوڑی اور بھاگ کر بچے سے لپٹ گئی۔ زبیر، زبیر، مائی چائلڈ، لک ایٹ می۔ اس کے ہونٹ بیتابی سے اپنے بچے کو جگہ جگہ چوم رہے تھے۔ بازوؤں نے بچے کے گرد حلقہ سا بنا لیا تھا اور یوں لگتا تھا کہ وہ اسے اپنے سینے میں سمونے کی کوشش کر رہی ہے۔ بچہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور خالی خالی نظروں سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پابا زنجیر شخص جو یقیناً الیکٹریکل انجینئر زید درانی تھا تڑپ کر اٹھا اور اس نے بیوی بچے کو اپنی باہوں کے حلقے میں لے لیا اور ہچکیوں سے رونے لگا۔ ایک بچھڑی ہوئی فیملی کا یہ ملاپ رقت آمیز تھا۔ انہوں نے عبدل کو مار دیا درانی، انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے، عفت نے روتے ہوئے اپنے خاوند کو بتایا۔ یہ اطلاع درانی کے لیے نئی نہیں تھی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ ان کا نوکر قتل ہو چکا ہے۔
وہ اپنی بیوی کو دلاسا دینے لگا، لیکن خود اسے بھی دلاسے کی ضرورت تھی۔ اس کے رخسار آنسوؤں سے تر تھے۔ میں نے عفت سے پوچھا کہ اس کا کیا خیال ہے، مقتول ملازم کی لاش کہاں ہوگی؟ وہ بولی، قتل کے اگلے روز وہ اس کی لاش کو ایک چھوٹے سے قالین میں لپیٹ کر کہیں باہر لے گئے تھے۔ یہ کام انہوں نے صبح سویرے 3-4 بجے کے لگ بھگ کیا تھا۔ ان کے باہر نکلتے ہی میں نے کوٹھی کے پچھواڑے کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہی کار تھی جسے وہ لوگ ٹھیک کر رہے تھے۔ آدھے پون گھنٹے بعد دونوں واپس آ گئے تھے۔ اس مرتبہ کار کی آواز بھی نہیں آئی تھی۔ بعد کے دنوں میں وہ گھر سے نکلے ہی نہیں تھے۔ اگر کسی وقت ضروری بھی ہوتا تھا تو وہ رات 12 بجے کے بعد بڑی خاموشی کے ساتھ نکلتے تھے۔ وہ محلے داروں اور پڑوسیوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ مکان بالکل خالی پڑا ہے۔ رات کے وقت وہ کمروں کی بتیاں بھی نہیں جلاتے تھے، صرف کچن میں موم بتی جلائی جاتی تھی، اور وہ بھی اس لیے کہ کچن دوسرے کمروں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ آپ کی کوہنی پر پٹی کیسی ہے؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنی شکستہ اردو میں بولی، وہ تینوں وقت کھانا مجھ سے پکواتے تھے۔ مجھے کوکنگ نہیں آتا۔ کوکنگ کا سارا کام عبدل کیا کرتا تھا، اور عبدل کو انہوں نے جان سے مار ڈالا تھا۔ میں جیسے تیسے کھانا پکاتی تھی۔ ایک روز سالن پکاتے ہوئے کوہنی توے سے جھلس گئی تھی۔ آپ اس دوسرے ڈاکو کا حلیہ بتا سکتی ہیں؟ میرے سوال پر عفت کو جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ فق ہو گیا ہے، اور آنکھوں میں وہی دیوانگی ابھر آئی ہے جو مجھے دیکھ کر ابھری تھی۔ اس کے ہونٹ لرزے اور وہ کچھ نہ بول سکی۔ بیوی کو مشکل میں دیکھ کر دورانی نے دوسرے ڈاکو کا حلیہ بیان کیا۔ میرے تمام شبہات دور ہو گئے۔ یہ عیسیٰ جان کا ہی حلیہ تھا۔ میں نے دورانی سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے، وہ دوسرا ڈاکو اب کہاں ہے؟ دورانی کے بجائے جواب عفت دورانی نے دیا۔ وہ اشکبار لہجے میں بولی، 4 روز پہلے والا صبح گھر سے نکلا تھا۔ اس نے کوئی وزنی شے کپڑے میں لپیٹ رکھی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی خطرناک قسم کی رائفل تھی۔ اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ زری خان بھی اس کے بارے میں بہت پریشان تھا۔ عفت دورانی کا بیان میری توقع کے مطابق تھا۔ یہ 4 دن پہلے کا ہی واقعہ تھا جب عیسیٰ جان بلائے ناگہانی کی طرح اس گھر پر جھپٹا تھا جہاں صفدر، میں اور شاہین رہائش پذیر تھے۔ عیسیٰ جان کی MG 34 کی مہلک تڑتڑاہٹ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس حرامی کی پشت میں صفدر کی چلائی ہوئی گولی لگی تھی اور وہ زخمی ہو کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ زخمی ہونے کے بعد اسے واپس اپنے ٹھکانے پر آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ معلوم نہیں کیوں۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ کہیں وہ ہلاک تو نہیں ہو گیا، مگر پھر فوراً ہی ذہن نے خود اس خیال کی تردید کر دی۔ عیسیٰ جان جیسا سخت جان ناسور اتنی جلدی نابود کیسے ہو سکتا تھا؟ دوسرا خیال ذہن میں یہ آیا کہ شاید وہ زخمی حالت میں پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ دورانی نے اپنی شریک حیات کو گلے سے لگا رکھا تھا۔ وہ مصیبت زدہ مسلسل بلکتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیر کر اسے دلاسا دے رہا تھا۔ آپ اتنے روز 2 مجرموں کے ساتھ رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ قائم کر سکتے ہیں کہ دوسرا مجرم ابھی تک واپس کیوں نہیں لوٹا؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ جانکاری حاصل کرنا چاہوں گا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیسے پہنچے۔ میں نے کہا، میرے خیال میں فی الحال آپ کے لیے اتنا جان لینا بہتر ہے کہ میں دوست ہوں اور آپ کی بہتری چاہتا ہوں۔ آپ یہ ذہن میں ہرگز مت لائیے کہ سب اچھا ہو گیا ہے۔ یہ دونوں ڈاکو اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ اس گھر کے آس پاس موجود ہیں، اور اپنے سرغنہ کے ایک اشارے پر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا ہم یہاں سے پولیس کو فون نہیں کر سکتے؟ آپ کا فون اسی روز کاٹ دیا گیا تھا جب یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے دورانی کو اطلاع دی۔ مسٹر اور مسز دورانی کے چہروں پر ایک بار پھر خوف و ہراس کے گہرے سائے پھیلنے لگے۔ در حقیقت میں نہیں چاہتا تھا کہ مسٹر اور مسز دورانی فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں، اور اگر عیسیٰ جان اس عمارت میں کہیں چھپا ہوا ہے تو وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائے۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے خود جہنم واصل کروں۔ مکان پر پولیس کا قبضہ ہو جاتا تو ایک اور نقصان پیدا ہونے کا خدشہ تھا، اور وہ یہ کہ اگر عیسیٰ جان اس عمارت میں موجود نہیں تھا تو پھر یہ امکان بھی تو موجود تھا کہ وہ لوٹ کر آئے گا۔ لیکن مکان پولیس کی نگرانی میں چلا جاتا تو عیسیٰ جان کبھی در کا رخ نہیں کرتا۔ میری خواہش تھی کہ کم از کم رات تک صورتحال جوں کی توں رہے تاکہ میں عیسیٰ جان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن میاں بیوی جس طرح گھبرائے ہوئے تھے اور بچہ جس طرح زارو قطع رو رہا تھا، یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ ان کا اپنا گھر تھا، لیکن 8 دن تک اس میں مبہوس رہنے کے بعد انہیں یہ گھر قید خانہ محسوس ہو رہا تھا، اور وہ اس قید خانے سے نکل بھاگنا چاہتے تھے۔ مسٹر دورانی نے کہا، مجھے ایک شک ہوتا ہے۔ یہاں بہار کالونی میں پٹھانوں اور کابلیوں کی ایک بستی ہے۔ زری خان اور اس کا ساتھی ہمارے سامنے زیادہ تر پشتو میں بات کرتے تھے، لیکن اس بات چیت میں کوئی لفظ ہماری سمجھ میں آ جاتا تھا، جیسے یہ بہار کالونی کا لفظ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زری خان کے ساتھی کا کوئی تعلق اس کالونی سے ہو۔ یہ ایک اچھا کلو تھا۔ میں نے بہار کالونی نہیں دیکھی تھی، لیکن نام سنا ہوا تھا۔
اس علاقے میں زیادہ تر وہ مزدور پیشہ لوگ آباد تھے جو دوسرے علاقوں سے یہاں روزگار کی تلاش میں آئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار اچھی طرح مکان کی تلاشی لوں۔ اگر عیسیٰ جان کا کوئی سراغ ملے تو ٹھیک، ورنہ اہل خانہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر بہار کالونی کا رخ کروں۔ مکان کی دونوں منزلوں کی تلاشی میں نے 10 منٹ میں مکمل کر لی۔ حسب توقع یہاں سے کوئی قابل ذکر سراغ نہیں مل سکا۔ صرف ایک کمرے سے MG 34 کے چند راؤنڈز اور جانی واکر شراب کی 3 خالی بوتلیں برآمد ہوئیں۔ ان اشیاء کا تعلق یقیناً عیسیٰ جان سے تھا۔ زیریں منزل پر کچن کے ساتھ والے کمرے میں زری خان بدستور بے ہوش پڑا تھا، تاہم اس کی بے ہوشی سنگین نہیں تھی اور وہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتا تھا۔ میں نے اس کی بندشیں اچھی طرح دیکھی اور پھر ان دونوں میاں بیوی سے اجازت طلب کی۔ وہ حیران رہ گئے۔ میں زری خان کے ساتھ ہی عیسیٰ جان کی تلاش میں یہاں پہنچا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، لہٰذا میرا بھی یہاں ٹھہرنا فضول ہے۔ اب آپ اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہیں، چاہیں تو یہاں ٹھہریں، چاہیں تو کہیں اور چلے جائیں، اور چاہیں تو پولیس سے رابطہ کر لیں۔ لیکن آپ کے بارے میں کیا بتایا جائے؟ بس کہہ دیں کہ عیسیٰ جان کا کوئی دشمن آیا تھا، زری خان کو مار پیٹ کر چلا گیا۔ میں نے بچے کا گال تھپ تھپایا اور میاں بیوی کو حیران چھوڑ کر کوٹھی سے نکل آیا۔ آدھے پون گھنٹے کے اندر میں بہار کالونی پہنچ چکا تھا۔ بہار کالونی زیادہ وسیع نہیں تھی، بمشکل 50-60 مکانات ہوں گے۔ اس کے علاوہ 2 گلیوں میں ٹین کی چادروں کے کیبن نما گھر بنے ہوئے تھے۔ کالونی کے وسط میں آزاد ہوٹل کے نام سے منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کا ایک اڈا تھا۔ کچھ ہفتے پہلے اس ہوٹل میں ایک شخص قتل بھی ہو چکا تھا۔ اس قتل کے حوالے سے آزاد ہوٹل کا نام اخباروں میں کافی آیا تھا۔ عام لوگ اس ہوٹل میں جاتے ہوئے یقیناً ڈرتے ہوں گے، لیکن میرے لیے ہوٹل کی دہلیز پار کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایسے ہوٹلوں اور اڈوں کو میں گھول کر پی چکا تھا۔ یہاں کا ماحول، یہاں کے لوگوں کی نفسیات، کچھ بھی تو مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ جس وقت میں ہوٹل میں داخل ہوا، شام کے 7 بج چکے تھے۔ ہوٹل کے ہال میں گہما گہمی تھی۔ بنگالی، تامل، مراٹھی، کئی طرح کے افراد یہاں موجود تھے، تاہم اکثریت پٹھانوں کی تھی۔ ہال میں سگریٹ اور گڑگڑی کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اس دھوئیں میں چرس کی بو بھی شامل تھی۔ قبائلی پٹھان کڑک چائے پی رہے تھے اور گوشت کے ان ٹکڑوں کو ندیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے جو سیخوں میں پرو کر کوئلوں پر بھونے جا رہے تھے۔ جو ہی میں ہوٹل میں داخل ہوا، کئی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ میں نے ہوٹل کے مالک کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ اگر عیسیٰ جان نے زخمی ہونے کے بعد اس کالونی میں کہیں پناہ لی ہے تو آزاد ہوٹل کے مالک کو اس بارے میں ضرور پتا ہوگا۔ جلد ہی مالک پر میری نظر پڑ گئی۔ وہ لہیم شہیم گنڈا ایک چبوترا نما جگہ پر چارپائی ڈالے بیٹھا تھا۔ چارپائی پر بڑا سا گاؤ تکیا بھی رکھا تھا۔ قریب ہی ایک تپائی پڑی تھی جس پر بل بنانے کے لیے کاغذ قلم رکھے ہوئے تھے اور ایک ٹیلی فون پڑا ہوا تھا۔ میں اس شخص کی طرف بڑھا۔ اس نے میری موجودگی کا نوٹس نہیں لیا اور بدستور اخبار پر جھکا رہا۔ میں نے دیکھا اس کے عقب میں انڈین فلموں کے اریاں اور سیکسی پوسٹرز آویزاں تھے۔ ایک پوسٹر میں فلم شعلے کا مشہور اداکار امجد خان نظر آ رہا تھا۔ اس چارپائی پر پھیل کر بیٹھا ہوا شخص بھی مجھے امجد خان ہی لگا۔ میں اپنے آپ میں نہیں تھا۔ ایک آگ تھی جو میرے رگو پے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس آگ نے مجھے ہر مصلحت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ میں اس شخص کے قریب چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے بلا تمہید کہا، اس کالونی میں ایک زخمی شخص آیا ہے، اس کا نام عیسیٰ جان ہے، مجھے اس کا پتہ چاہیے۔ میرے انداز نے اس شخص کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، کون ہے تم؟ میں جو کوئی بھی ہوں، تمہاری توقع سے بڑھ کر ہوں۔ اگر میں تمہیں مارنے لگوں اور تمہارے سارے چیلے چاٹے تمہیں چھڑانے بھی لگ جائیں تو بھی نہیں چھڑا سکیں گے تمہیں۔ شاہ جہان اور جہانی استاد کا نام سنا ہے تم نے؟ میرے آخری الفاظ نے میرے مخاطب پر برق سی گرا دی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تو تم پاکستانی استاد جہانی کی بات کر رہا ہے؟ ہاں۔ خوچے تم اس کا کیا لگتا ہے؟ میں خود جہانی استاد ہوں۔ اس شخص کے چہرے پر زردی سی لہرا گئی۔ کوشش کے باوجود وہ اپنے تاثرات پر قابو نہیں رکھ سکا۔ اس نے مجھے سرتاپا دیکھا، پھر قدرے سنبھل کر بولا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم جہانی استاد ہے؟ ہمارا مطلب ہے کہ… اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک بغلی دروازہ جھٹکے سے کھلا اور لمبے قد کا بانس نما شخص چبوترے پر چڑھ آیا۔ وہ بھی غنڈہ صورت تھا۔ اس کی لمبی مونچھیں جھالڑ کی طرح اس کے ہونٹوں کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ اس نے جلدی سے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھوں میں لرزش سی ہے۔ پھر وہ ہوٹل کے مالک سے مخاطب ہوا، 1 منٹ کے لیے میری بات سنیں۔ یہ فقرہ اس نے پشتو میں کہا تھا، تاہم تھوڑی بہت پشتو میں اب سمجھنے لگا تھا۔ دونوں افراد بغلی دروازے کے پیچھے اوجھل ہو گئے۔ ان کی واپسی 15-20 سیکنڈ کے اندر ہو گئی۔
اس مرتبہ ہوٹل کے مالک کے تاثرات بالکل بدلے ہوئے تھے. وہ بے حد دوستانہ بلکہ عقیدت مندانہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا. اس نے جھک کر مجھ سے مصافحہ کیا. گستاخی معاف جی، ہم آپ کو صورت سے نہیں پہچانتا تھا. خواہ ہم کو بڑا خوشی ہوا آپ سے مل کر. ہم نے آپ کا بہت نام سنا ہے. میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ بانس نما شخص دروازے کی اوٹ سے ہماری باتیں سن رہا تھا. اتفاقاً وہ مجھے شکل سے پہچانتا تھا. غالباً اس نے کہیں اخبار میں میری تصویر دیکھی تھی. بروقت مداخلت کر کے ہوٹل کے مالک رسمت خان کو ماں دھار سے بچا لیا تھا اس نے. بات کے مرحلے میرے لیے بہت آسان ہو گئے. ہوٹل کا مالک رسمت خان مجھے بڑے تذکر و احتشام سے ایک اندرونی کمرے میں لے گیا. یہاں ایک نوخیز لڑکی نے جو یقیناً رسمت خان کی رکھیل تھی ہمیں قہوہ پیش کیا. وہ بھی مجھے حیرت آمیز دلچسپی سے دیکھ رہی تھی. اپنی اس منفی شہرت پر مجھے کبھی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی، اب بھی نہیں ہوئی. میں رسمت خان سے اپنی آمد کا مقصد پہلے ہی بیان کر چکا تھا، اب وضاحت بھی کر دی. رسمت خان نے یہ سنسنی خیز انکشاف کیا کہ عیسیٰ جان نامی زخمی شخص اسی بستی میں موجود ہے. اس نے کہا کہ وہ بندہ بستی کے ملک یعنی سردار راج خان کے مکان میں ہے، وہیں پر اس کا دوا دارو کیا جا رہا ہے. لیکن تم اس شخص کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ ہمارا مطلب ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے یا دوست؟ دشمن. میں نے صاف گوئی سے کام لیا. رسمت خان اور بانس نما شخص کے چہروں پر پریشانی بکھر گئی. پھر یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا جی. راج خان بڑا خر دماغ شخص ہے، وہ اپنی پناہ میں آئے بندے کو کبھی آپ کے حوالے نہیں کرے گا. ہمارے خیال میں آپ کو اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک وہ بندہ راج خان کے مہمان خانے سے نکل نہیں آتا. انتظار کا لفظ کسی تیر کی طرح میرے سینے میں لگا. عیسیٰ جان کے لہو کی پیاس میں میرا اپنا حلق خشک ہو رہا تھا. میری رگیں ٹوٹ رہی تھیں. انتظار نہیں، میں ابھی اس کی طرف جانا چاہتا ہوں. میں اپنی جگہ سے اٹھا تو ہوٹل کا مالک اور بانس نما شخص بھی اٹھ کھڑے ہوئے. نہیں، تم لوگ کسی جھگڑے میں مت پڑو، تمہیں یہاں رہنا ہے، خامخواہ دشمنی مت پالو. بانس نما شخص والہانہ عقیدت سے بولا. خواہ استاد صاحب، دشمنی تو ایک طرف رہا، ہم آپ جیسے بندے کے لیے اپنا جان بھی قربان کر سکتا ہے. ہم اپنی کالونی میں آپ پر کوئی آنچ مانچ نہیں آنے دے گا. رسمت بولا. جناب، ہم کوشش کرتے ہیں کسی طرح یہ معاملہ بغیر جھگڑے کے طے ہو جائے. ہمارا مطلب ہے. نہیں خان، جس بندے کے پیچھے میں آیا ہوں وہ بڑا عیار ہے. اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی تو وہ یہاں سے نکل بھاگے گا. مگر آپ کو بہت احتیاط کا ضرورت ہوگا جہانی صاحب. جس بندے کا آپ بتا رہے ہیں اس کے پاس بہت خطرناک قسم کا رائفل ہے. وہ مقابلے پر آئے تو بہت نقصان کرے گا. یہ سب میرے سوچنے کی بات ہے خان. تم بس مجھے اس مکان کا پتہ سمجھاؤ جہاں وہ زخمی شخص موجود ہے. رسمت خان اور اس کے ساتھی نے پھر معترض ہونے کی کوشش کی، لیکن میں نے یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دی. بانس نما شخص نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا. پھر آپ ایسا کریں جناب، ہمارے پیچھے چلتے جائیں. ہم جس مکان کے دروازے کے سامنے اپنا سگریٹ پھینکے گا وہی راج خان کا مکان ہوگا. اس کے بعد بانس نما شخص نے مجھے اس مکان کی اندرونی ساخت اور حدود اربع سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ اندر کتنے افراد موجود ہو سکتے ہیں. ہم ہوٹل کے دھواں ہال سے نکل کر گزرے اور گلی میں آ گئے. اب شام کے سائے پھیلنے شروع ہو گئے تھے. کچے پکے مکانوں میں کہیں کہیں بلب روشن تھے. میں نے دراز قد شخص کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا. وہ سگریٹ کے کش لیتا درمیانی رفتار سے جا رہا تھا. ایک کشادہ گلی میں مڑتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ راج خان کا مکان کون سا ہوگا. یہ پختہ 2 منزلہ مکان تھا اور دوسرے مکانوں میں نمایاں نظر آ رہا تھا. مکان کے دروازے پر 2 ہٹے کٹے افراد کھڑے تھے. ان میں سے ایک نے ترچھی ٹوپی پہن رکھی تھی اور کان میں گلاب کا پھول اڑس رکھا تھا. وہ رنگ و روپ کے اعتبار سے کوئی پٹھان اور حلیے کے اعتبار سے ہندو نظر آتا تھا. جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا وہ ہندو پٹھان تھا. ہندو پٹھان کا لفظ بعض قائرین کے لیے نیا ہوگا، لیکن حقیقت میں انڈیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہندو کابلی کہلاتے ہیں. میرے دراز قد مددگار نے سگریٹ کا ٹکڑا 2 منزلہ مکان کے سامنے پھینکا اور سیدھا نکلتا چلا گیا. میں نے بھی فی الوقت رکے بغیر آگے بڑھنا مناسب سمجھا، لیکن یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا. ترچھی ٹوپی والا روپ دار شخص 2 قدم چل کر آگے آیا اور میرا راستہ روک لیا. وہ 2 گھوڑا بوسکی کی شلوار قمیص پہنے ہوئے تھا. قمیص کے نیچے پہلو میں ریوالور یا پسٹل کی موجودگی بھی ظاہر ہو رہی تھی. کون ہو تم؟ تم یہ پوچھنے والے ہو میرا راستہ روکنے والے کون ہوتے ہو؟ میں ملک ہوں اس بستی کا. میرا نام راج خان ہے. میں کسی بھی مشکوک بندے کا راستہ روک سکتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، راستہ تو رک ہی گیا ہے، اب بات بھی ہو جانی چاہیے. کیسا بات؟ اس بندے کا بات جس کا نام عیسیٰ جان ہے، جو تمہارے گھر میں ہے. میں اس کو لینے آیا ہوں. راج خان کے چہرے پر زلزلے سا نمودار ہو گیا. اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کسی ساتھی کو آواز دی.
दरवाजा खुला और एक शख्स 2 पले पलाए एल्शियन कुत्तों को लेकर गली में आ गया। उस शख्स के कंधे से राइफल झूल रही थी। तुम किसी से जान की बात कर रहे हो? मलिक राज खान ने पूछा। मेरे सीने की आग मेरे लहजे में मुंतकिल होने लगी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे मुजरिम को मेरे हवाले कर दो या लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा कोई रास्ता नहीं है, न तुम्हारे पास और ना ही मेरे पास। अंदरूनी हिजान के सबब राज खान के गले की रगें फूल गईं। वो मेरे अंदाज से खौफजदा तो था, लेकिन पठानी जोशो खरोश ने उसके खौफ को वक्ती तौर पर दबा लिया। हम काबुली लोग हैं, जिसको पनाह देता उसका हिफाजत भी जान से बढ़कर करता है। तुम्हारा कबायली कानून इंसानों के लिए होगा। तुमने जिसको पनाह देने की गलती की वो आदमखोर दरिंदा है, उसको हलाक करना हम सबका फर्ज है। खोचे कौन दरिंदा और कौन इंसान ये हम नहीं जानता। ईसा हमारा मेहमान है और भगवान की सौगंध हम उसकी रक्षा करेगा। कई और लंबे चौड़े कबायली भी मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो चुके थे। मेरे सीने का आतिशफशा फट गया। मैंने पलक झपकते में कमीज के नीचे से रिवॉल्वर निकाला और गोली राज खान की पेशानी पर दे मारी। धमाके के साथ ही वो मुर्दा छुपकली की तरह पट से गली में गिरा। एक कुत्ता छलांग लगाकर मेरी तरफ आया। मैंने दूसरा फायर उस कुत्ते पर किया। ये फायर भी कारगर रहा। नजदीक से चलाई हुई गोली कुत्ते की खोपड़ी चीरकर निकल गई। मेरे अचानक हमले ने इर्द गिर्द खड़े कबायलियों को हिप्नोटाइज कर दिया था। वो मफलूज जहनों के साथ साकित खड़े थे। मैंने एक शख्स के सीने पर लात जमाई और लपक कर दरवाजे में दाखिल हो गया। उससे पहले के दरवाजे के गिर्द खड़े अफराद संभलते, मैंने दरवाजा अंदर से बोल्ट कर दिया। दूसरा कुत्ता जो बिजली की तरह मेरी तरफ आ रहा था, धमाके के साथ उस बंद दरवाजे से टकराया और यकीनन लोटपोट हो गया। मैं अंदरूनी हिस्से की तरफ दौड़ा, ताहम मेरी निगाह अकब में भी थी। जो ही मैं बरामदे में पहुंचा, मुझे बैरूनी दीवार पर 2 अफराद नजर आए। ये राज खान के साथी थे, जो दरवाजा बंद होने के बाद दीवार पर चढ़ाए थे। उससे पहले कि वह अंदर कूदते, मैंने ये के बाद दीगर इन दोनों को निशाना बनाया, ताहम ये फायर उनकी टांगों पर किए गए। मुझ पर वहशत तारी थी, लेकिन इस कैफियत में भी ये ख्याल जहन में मौजूद था कि मुझे नाहक किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। मेरे दोनों फायर निशाने पर लगे और दोनों अफराद तड़प कर दीवार के नीचे गिरे, एक अंदर और दूसरा बाहर। गेट नुमा दरवाजे के नीचे खला मौजूद था। उसमें से कुत्ते ने अपनी थूतनी घुसेड़ दी थी और जोर शोर से भौंक रहा था। मैंने दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। सुरीली चीख के साथ एक जवान औरत मेरे सामने आई। लिबास से अंदाजा होता था कि वो घर की मुलाजमा है। उस कमबख्त के हाथ में किसी चारपाई का वजनी पाया था। उसने बड़ी दिलेरी से यह पाया मेरे सर पर आजमाना चाहा। मैंने झुक कर सर बचा लिया, लेकिन कंधे को फिर भी चोट सहना पड़ी। मैंने भिन्ना कर औरत के कूल्हे पर टांग जमाई। वो चीखती हुई एक छोटे से कमरे में जा गिरी। मैंने जल्दी से स्टोर के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। कोई शख्स पुख्ता फर्श पर दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैंने खुद को दरवाजे की ओट में किया। यूं ही वो शख्स अंदर दाखिल हुआ, मैंने अकब से उसे दबोच लिया। मेरा एक बाजू उसकी गर्दन में हमायल हो चुका था। मेरी कोहनी का खफीफ सा झटका उसकी गर्दन की हड्डी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता था। वो सख्त जान कबायली था, लेकिन गर्दन मेरे काबू में आने के बाद मोम की तरह नरम हो गया था। मैंने उसकी कलाई को झटका दिया तो उंगलियों में दबा हुआ चाकू पक्के फल की तरह फर्श पर जा गिरा। वो कोशिश के बावजूद हलक से आवाज नहीं निकाल पा रहा था। मेहमान कहाँ हैं? उसने मामूली सी मज़ाहमत की, लेकिन गर्दन पर बढ़ते हुए दबाव के सामने लाचार हो गया। मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसने बिला ताखीर राहदारी की दूसरी जानिब एक रोशनदान की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी गर्दन पर मखसूस दबाव डाला और उसे आलम बेहोशी के हवाले करके रोशन खिड़की की तरफ दौड़ा। बैरूनी कमरे का दरवाज़ा धड़-धड़ कूटा जा रहा था। मैं झुक कर भागता हुआ रोशन खिड़की तक पहुंचा। अगर ईसा जान इस कमरे में मौजूद था तो यकीनन घात में था। इतना शोर शराबा सुनकर वो कभी बेखबर नहीं रह सकता था। मैं जितनी भी एहतियात करता कम था, लेकिन एहतियात मेरे बस में नहीं रही थी। मैंने खिड़की के पहलू में खड़े होकर खिड़की को टांग रसीद की। उसके शीशे चकनाचूर हुए और दोनों पट खुल गए। 1 सेकंड इंतजार करने के बाद मैंने कमरे में झांका। कमरे में एक छोटा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चल रहा था। एस्ट्रे में सिगरेट सुलग रहा था। तपाई पर एक अधखाया सेब पड़ा था, लेकिन कोई मुतनफ़िस नजर नहीं आ रहा था। मेरी उंगली रिवॉल्वर की लबलबी पर थी और मैं किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। 1 सेकंड के मुख्तसर वक्फे में ये बात समझ में आ गई कि ईसा जान इस कमरे में मौजूद नहीं, बल्कि इस कोठी में ही मौजूद नहीं। वो जख्मी हालत में राह फरार इख्तियार कर चुका था। खिड़की गली की जानिब कमरे की इकलौती खिड़की चौपट खुली थी और इसकी चौखट पर मिट्टी का वाज़े निशान था।
صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی چوکھٹ پر پاؤں رکھ کر باہر کودا ہے۔ اسی دوران میں بیرونی کمرے کا دروازہ زوردار تڑاخے سے ٹوٹ گیا۔ زینے قریبی تھے۔ میں 2-3 زینے پھلانگتا ہوا مکان کی چھت پر آ گیا۔ نچلی منزل پر شارٹ گن اور ریوالور کے 3-4 فائر ہوئے۔ پھر کچھ افراد دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ میں نے چھت پر سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ ارد گرد کی گلیاں کافی فاصلے تک نظر آ رہی تھیں، لیکن عیسیٰ جان کے آثار دور دور تک نظر نہیں آئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے مجھے گلی میں دیکھ لیا تھا اور بیرونی دروازے پر حملہ شروع ہوتے ہی اس نے راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ زینے چڑھ کر آنے والے افراد اب چھت پر پہنچنے والے تھے۔ میں نے نیچے جھانکا۔ پہلی منزل کے روشن دانوں کے قریب سے ٹیلی فون کے تار گزرتے تھے۔ یہ 3-4 تار بالکل پاس پاس تھے۔ میں نے چھت سے چھلانگ لگائی، ان تاروں کو پکڑ کر ایک لمحے کے لیے جھولا اور پھر میں گلی میں گرا۔ جو ہی پاؤں زمین سے لگے میں اٹھ کر سامنے والی گلی میں گھس گیا۔ یہ ایک بل کھاتی ہوئی طویل گلی تھی اور اس میں شاخ در شاخ گلیاں نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے 2-3 گلیاں تبدیل کی اور بڑی سڑک پر آ گیا۔ خوش قسمتی سے بڑی سڑک پر پہنچتے ہی مجھے ایک رکشہ مل گیا۔